ہم غریبوں کے مولا ہے معین الدین چشتی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الخلق عیال اللہ، ارحموا من فی الارض وَيَرْحَمُكُم مَّن فِي السَّمَاءِ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنِ بے سرو سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بہم کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے۔ تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان میں، تھا وہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان میں، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ آج فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو بھی کچھ لکھنے کے قابل بنایا آپ نے، اور فیض خواجہ سے چلی ہے آج سید کی زبان، اس کو کچھ کہنے کے بھی قابل بنایا آپ نے، اس کو کچھ کہنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی دعوتی خدمات، حضور غریب نواز نے کس طریقے سے ہندوستان کی زمین پر دین پھیلایا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے قبل بھی ہندوستان کی سرزمین پر مختلف داعیان دین تشریف لا چکے تھے۔ محمود غزنوی جیسا دلیر اور بہادر انسان اپنی تلوار کی زور سے ہندوستان کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ شہاب الدین غوری جیسا انسان ہند کی زمین پر اپنے قدم کو جمانا چاہتا تھا۔ ایک طرف تو بادشاہوں کا سلسلہ ہے جو ہند کی زمین کو للچائے ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ان کی نیت خواہ کچھ بھی ہو مگر وہ ہندوستان کی زمین کو اپنے زیر نگی کرنا چاہتے تھے۔ تو دوسری طرف صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے وفود سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے قبل ہندوستان کی زمین پر تشریف لا چکے تھے۔ حضرت سیدنا داتا علی ہجوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ غریب نواز سے پہلے ہندوستان تشریف لائے۔ سیدنا سید سالار مسعود غازی بہرائچی علیہ رحمت و رضوان یہ تو سرکار غریب نواز کے شہر اجمیر ہی میں پیدا ہوئے۔ اجمیر مقدس میں مسعود سالار غازی کی ولادت ہوئی اور پھر انہوں نے جوانی کے عالم میں بلکہ نوجوانی میں اسلام کی خاطر جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح سے بہت سارے بزرگان دین غریب نواز سے پہلے ہندوستان تشریف لائے، مگر تمام بزرگان دین اور صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام جو بھی ہندوستان تشریف لاتے ان کا ایک مخصوص حلقہ اثر تھا۔ کوئی کسی دیہات میں خدمت کرتا، کوئی کسی شہر میں خدمت کرتا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جب تک کہ وہ ظاہری زندگی میں حیات رہتے ان کا مشن بھی زندہ رہتا، اور جب وہ پردہ فرما جاتے تو ان کا مشن محدود ہو کر کے رہ جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے تمام انبیاء کرام میرے آقا سے پہلے زمین پر تشریف لائے، مگر کسی کا علاقہ کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی کو کسی شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی کو خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی کو قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف، تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلا تشبیہ بلا تمثیل انبیاء کرام الگ الگ خطے اور قبیلے کے لیے آئے، اور ہمارے آقا آخری نبی بن کر ساری کائنات کے لیے تشریف لائے۔ بلا تشبیہ دیگر اولیاء کرام جو غریب نواز سے پہلے آئے وہ کسی دیہات اور کسی شہر کے لیے آئے، مگر میرے خواجہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے ہندوستان کی سلطنت عطا فرما کر تمام ہندوستانیوں کے لیے بھیجا۔ یہی وجہ تو تھی کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ہند کی زمین پر قدم رکھا تو اسلام کو ایسا دوام نصیب ہوا، اسلام کو ایسی حیات جاویدانی ملی کہ اس کے بعد پھر ہند سے اسلام کو کوئی بے دخل نہ کر سکا، بلکہ آج الحمدللہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا وجہ ہے کہ میرے آقا سرکار غریب نواز سے پہلے جو لوگ بادشاہوں کی شکل میں ہندوستان تشریف لائے ان کو یہاں کی قوم نے اللہ اکبر تلوار کے زور سے اور طاقت کے زور سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شہاب الدین کو ایسی دندہ شکن شکست عطا کی گئی، دندہ شکن شکست دی گئی کہ شہاب الدین غوری نے واپس لوٹنے کا خواب اپنے حوالے سے بالکل ترک کر دیا۔ شہاب الدین کو ایسا خطرناک زخمی کیا گیا کہ شہاب الدین کئی مہینے تک کے اللہ اکبر علاج و معالجے میں پریشان رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ہندوستان کی زمین خاص طور پر جو
جو راجستھان کا علاقہ ہے، اگرچہ ہندوستان کے لوگ اہل محبت ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر بہادری بھی پیدا فرمائی ہے، اس قوم کے اندر بہادری کا زیور عطا فرمایا ہے، بہادری کا جوہر عطا فرمایا ہے۔ یہ جو جس قوم کو تلوار سے زیر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس قوم نے ایسا مقابلہ کیا کہ بادشاہوں کو بھاگنا پڑا اور بادشاہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کی فوج بھی بھاگ گئی، مگر قربان جائیں ایک صوفی تشریف لایا، ایک ولی کامل تشریف لایا، ایک علی کا لال تشریف لایا۔ اس نے لوہے کی تلوار سے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی عشق کی تلوار سے دنیا کو اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا درس عطا فرمایا۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑا پیارا ارشاد فرماتے ہیں تلواریں دو ہوا کرتی ہے، ایک تلوار لوہے کی ہوا کرتی ہے اور ایک تلوار محبت کی ہوا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، علی مرتضیٰ کے قول کو ذرا سنیں اور سننے کے بعد اپنے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مولا کائنات سید السادات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں تلواریں دو ہوتی ہے، ایک لوہے کی تلوار ہوتی ہے، ایک محبت کی تلوار ہوتی ہے۔ لوہے کی تلوار جب اٹھتی ہے تو ایک کو دو کر دیتی ہے، جب لوہے کی تلوار اٹھتی ہے تو ایک کو دو کر دیتی ہے، اور جب محبت کی تلوار اٹھتی ہے تو دو کو ایک کر دیتی ہے۔ لوہے کی تلوار تقسیم کرتی ہے اور محبت کی تلوار تقسیموں کو ختم کرتی ہے۔ لوہے کی تلوار جدائی پیدا کرتی ہے اور محبت کی تلوار اتحاد پیدا کرتی ہے۔ لوہے کی تلوار انتشار پیدا کرتی ہے اور محبت کی تلوار ملانے کا کام کرتی ہے۔ سرکار غریب نواز اس فلسفے کو سمجھ چکے تھے کہ جہاں تلواریں ناکام ہو چکی، اب وہاں کسی لوہے کی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اب وہاں محبت کی تلوار کی ضرورت ہے۔ اور سرکار غریب نواز ایک خدمت خلق کے حوالے سے خادم خلق بن کر کے، اللہ کے مخلوق کے خادم بن کر کے اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے لیے منبر نہیں لگائے جاتے تقریروں کے لیے، آپ کے لیے اسٹیج نہیں سجائے جاتے تقریروں کے لیے، آپ فصیح و بلیغ خطاب لوگوں کے سامنے نہیں فرماتے، بلکہ آپ کا خاموش مشن تھا اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جو آیہ کریمہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس کے باب میں اس کے تحت مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، محبت کا برتاؤ ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کے دلوں کا خیال کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہادر قوموں کو تلوار کے ذریعے سے زیر نہیں کیا جا سکتا بلکہ محبتوں کے ذریعے سے زیر کیا جاتا ہے۔ دنیا کی جو قومیں جس کے آگے تلواریں ٹوٹ جاتی ہے، محبت کی تلوار وہاں پر فتح حاصل کرتی ہے۔ سرکار غریب نواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے ایسا محبت کا مجسمہ بنایا تھا، ایسا محبت کا مجسم بنایا تھا کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا کہ وہ قوم کی محبت لے کر ہی پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ کے بندوں کی محبت ہی لے کر کے پیدا ہوئے تھے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، جب تک کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کے بندوں سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس وقت تک اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے پہلے محبت کرو، اس کے بعد اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز کی والدہ سیدہ ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے، جب معین الدین میری گود میں دودھ پیا کرتے تھے اور اس وقت تو کوئی غریب خاتون اپنے بچے کو لے کر کے آ جاتی، سرکار غریب نواز کی والدہ فرماتی، اس عورت کے قدموں کی آہٹ کو سننے کے بعد معین الدین میرا دودھ پینا چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس عورت کی گود کے اندر جو بچہ ہوتا اس کی طرف اشارہ کرتے اور میرے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے۔ سرکار ماہ نور کہتی ہے، میں میرے بیٹے کی اس فطرت کو سمجھتی تھی، میں اپنے بیٹے کی عادت کو سمجھتی تھی کہ یہ کسی غریب کے بچے کو دیکھتا ہے تو دودھ پینے کو ترک کر دیتا ہے، اور
یہ اشارہ کرتا ہے کہ ماں مجھے دودھ پلانے کی بجائے اس غریب کے بچے کو دودھ پلا۔ سرکار غریب نواز کی والدہ فرماتی ہے میں معین الدین حسن کو اتار کر کے بستر پر لٹا دیتی اور اس غریب عورت سے کہتی لا تیرا بچہ مجھے دے دے، اس لیے کہ میرا بیٹا خود دودھ نہیں پیتا بلکہ وہ غریبوں کے بچوں کو بھی اپنا دودھ پلوانا چاہتا ہے۔ حضرت غریب نواز کی والدہ فرماتی ہے جب میں غریب کے بچے کو سینے سے لگا کر کے اس کو دودھ پلاتی تو معین الدین یہ منظر دیکھ کر کے مسکراتے نظر آتے، اور ایسا مسکراتے کہ میں اپنے بچے کو مسکراتا دیکھ کر کے میرے دل کی کلی کلی کھل جایا کرتی تھی کہ میرا بچہ ننھا سا ہے مگر خدا کی عزت کی قسم اسے ہاشمی خون کیسا ملا ہے، کیسا سخاوت والا خون ملا ہے کہ دنیا کے بچوں کی عادت اور فطرت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے بچے کسی بھی چیز میں زیادتی طلب کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی بچے موجود ہوں گے، ہمارے گھروں میں بھی بچے موجود ہیں، اگر کوئی چیز گھر میں آ جائے تو بچے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ زیادہ کھانے کی جو ہے اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتے مگر بچپنے کی عقل کی وجہ سے وہ زیادہ ہی مانگتے ہیں، وہ زیادہ مانگنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ مگر قربان جائیں ہم ہند کے راجا غریب نواز پر کہ دنیا کے اندر انسان کسی غریب سے محبت اس وقت کرتا ہے جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، مگر میرے غریب نواز تو جب ماں کا دودھ پیتے تھے اس وقت بھی لوگوں پر غریب نوازی فرمایا کرتے تھے، لوگوں سے محبت فرماتے تھے۔ اپنا دودھ اللہ اکبر اپنے حصے کا دودھ کسی غریب کو دینے کی تلقین کرنا یہ غریب نوازی کا حصہ ہے۔ میں نے جب اس حکایت کو پڑھا اور غریب نواز کی زندگی میں جب میں نے اس چیز کو پڑھا، اتفاق سے اجمیر شریف کی سرزمین پر ہی میں نے اسے پڑھا، بہت دیر تک سوچتا رہا اے غریب نواز یہ تو بتائیں آخر ماں کی گود میں آپ نے پستان کیوں ترک کیا، ماں کی گود میں آپ نے دودھ کیوں ترک کیا، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، بہت دیر سوچنے کے بعد بات سمجھ میں آئی کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، جسے سنتوں پر عمل کرتے دیکھو اسے اللہ کا ولی سمجھ جاؤ۔ رسول اللہ نے حلیمہ کے بیٹے کے لیے پستان کو ترک کیا تھا، غریب نواز ماں کی گود میں غریبوں کے لیے دودھ کو ترک کر کے بتا رہے ہیں کہ کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور سنتوں پہ عمل کر کے ولی بنتا ہے۔ معین الدین نے ماں کی گود میں سنت پر عمل کر کے بتا دیا کہ معین الدین تو ولی ہی بن کر کے پیدا ہوا، معین الدین ولی بن کر کے پیدا ہوا۔ اور جب 3 سال کی عمر ہوئی، صرف 3 سال کی عمر، سرکار غریب نواز کو ایک محبوب مشغلہ تھا کہ آپ 3 سال کی ننھی سی عمر میں محلے میں نکل جاتے اور اپنے ہم عمر بچوں کو ڈھونڈتے اور انہیں پکڑ پکڑ کر گھر میں لاتے۔ چونکہ غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسینی بہت مالدار آدمی تھے، اپنے گھر میں بچوں کو لا کر بٹھاتے اور ماں سے کہتے ماں انہیں کھانا کھلاؤ۔ سرکار غریب نواز کی والدہ جب سامنے کھانا رکھ دیتی تو آپ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ماں جب غریب کے بچے کھانا کھاتے ہیں تو دل کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 3 سال کی عمر میں جس کی غریب نوازی کا یہ عالم ہے کہ 3 سال کی عمر میں غریبوں کو کھانا کھلانے سے جس کے دل کو سکون ملتا ہو، جب 3 سال کے بچپنے میں غریب نوازی کا یہ عالم ہو تو قرب خدا میں پہنچنے کے بعد ان کی غریب نوازی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ابھی سرکار غریب نواز 6 سے 7 سال کی عمر میں ہے۔ سید غیاث الدین حسینی نے اپنے ننھے سے بچے کے لیے بڑا قیمتی لباس بازار سے خریدا کہ شہزادہ جب عید گاہ جائے گا تو بڑا قیمتی لباس پہن کر جائے گا، مگر قربان جائیں اپنے باپ سید غیاث الدین کے ساتھ انگلی پکڑ کر عید گاہ جا رہے تھے
کہ دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا ہے جو غریب نواز کے ہم عمر ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے. اس بچے کے قریب جاتے، بچے کیوں روتا ہے؟ اس بچے نے کہا تجھے کیا مطلب؟ کہا بتا تو صحیح تو روتا کیوں ہے؟ کہا تیرے پاس اتنے قیمتی کپڑے ہیں، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں. سرکار غریب نواز اپنا لباس اتار کر دیتے ہیں، فرماتے لو اسے پہن لو، اس لیے کہ عیدگاہ جاتے وقت غریب اور یتیم کو کپڑے پہنانا یہ میرے نانا کی سنت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار غریب نواز اور ہند کی زمین کے لیے ایسے محبت والے خواجہ کا انتخاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سرکار غریب نواز کو خدمت خلق بے پناہ پسند تھی، بندوں کی خدمت، اس لیے کہ جو مخدوم بننا چاہتا ہے پہلے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہندوستان میں بستے ہیں، ہر آدمی آج اپنی اپنی دیکھنا چاہتا ہے. ارے چھوڑو یار سب کی فکر کرنا، اپنا دیکھو. جو اپنا دیکھتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اپنا دیکھنے والے کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تم ان کے ساتھ محبت کرو گے اللہ تم سے محبت فرمائے گا. سرکار غریب نواز نے کوئی اسٹیج نہیں سجایا، بس ہندوستان کی عوام سے وہ محبت کرتے تھے، پیار فرماتے تھے. آئیے آپ کو بتاؤں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز کیا تھا. چونکہ غریب نواز کی آمد سے پہلے ہندوستان جادوگروں کی خطرناک منڈی تھا. سرکار غریب نواز جب ملتان پہنچے تو پرتھوی راج کی ماں نے کہا کہ جو فقیر تیرا تخت اور تاج الٹنے والا ہے، ستارے بتاتے ہیں کہ وہ ملتان تک پہنچ گیا ہے. بادشاہ نے کہا اسے پکڑا کیسے جائے گا؟ تو پرتھوی راج کی ماں نے کہا اس کی تصویریں بنائی جائیں، اور بہت سارے جادوگروں کو بٹھایا گیا اور انہوں نے منتر جنتر پڑھنے شروع کیے، اور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا عکس انہوں نے اپنے دماغ میں لینا شروع کیا جادو کے زور سے. اور تقریباً بڑے بڑے مصورین کو بلا کر 8 تصویریں بنائی گئی سرکار غریب نواز کی، اور ہر جگہ چوکی پر دے دی گئی کہ یہ شخص اگر داخل ہو سرحد میں تو اسے داخل ہونے نہ دیا جائے. اور سرکار غریب نواز ان دنوں ملتان کی زمین پر تشریف رکھتے تھے. آپ ہندوستان میں تبلیغ کے لیے یہ چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان کی زبان سیکھ لیں، اس لیے آپ نے ملتان میں بہت زیادہ دن تک قیام فرمایا. تو ایک بہت خطرناک بہادر شاطر مکار جو بادشاہ کا بڑا معتمد علیہ تھا، اسے تصویر دی گئی کہ اس شخص کو قتل کرنا ہے، اور وہ اس وقت ملتان میں موجود ہے. وہ تصویر لے کر کے چلا، اور جیسے ملتان میں پہنچا سرکار غریب نواز چند فقیروں کو لے کر کے ان کو کچھ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہے تھے. یہ بھی جا کر کے بیٹھ گیا. غریب نواز نے دیکھ کر مسکرایا، آئے خوب آئے ہو، آؤ ذرا جلدی سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لو، آؤ جلدی سے اپنا کام پورا کر لو. اس نے کہا حضور میں تو آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا بیٹے اگر کوئی سیکھنے کے لیے آتا ہے تو زہر میں بجھا کر کے خنجر نہیں لاتا، اور کوئی سیکھنے کے لیے آتا ہے تو استاد کی تصویر لے کر کے نہیں پھرتا. اتنا سننا تھا کہ اس نے خنجر اور تصویر غریب نواز کے قدموں میں رکھ دیا. غریب نواز فرماتے کیا چاہتا ہے؟ حضور آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں. فرماتے اللہ تجھے ایمان کی دولت عطا کرے، اور جب تک تو زندہ رہے اللہ تجھے ہر سال حج کی سعادت عطا فرمائے. وہ تقریباً 55 سال تک کے زندہ رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 55 حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی. جو جان لینے کے لیے آیا
اسے 55 سالہ حاجی بنا دیا، 55 حج کی سعادت عطا فرما دی۔ یہ سرکار غریب نواز، آپ کی زندگی میں صرف جمال ہی جمال ملے گا، آپ کو کہیں جلال ملے گا ہی نہیں۔ اور آپ خدمت کو بہت پسند کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کی خدمت سے بڑھ کر ایمان لانے کے بعد کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اور اللہ اس وقت سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے کسی بندے کا دل دکھاتا ہے۔ ایک غریب کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میرا بہت بڑا کھیت ہے اور بادشاہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں اپنے کھیت کی آدھی کمائی، آدھی فصل بادشاہ کے مال میں جمع کرا دیا کروں، اور میں نے سنا ہے کہ بادشاہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا۔ شمس الدین التمش اس زمانے میں بادشاہ تھے۔ حضور وہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا، اگر آپ میرے ساتھ چل کر سفارش فرما دیں تو بڑا کرم ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، غریب نواز اجمیر شریف میں رہتے ہیں اور بادشاہ دلی میں ہیں، اور دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وہ مرید ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز کے مرید ہے۔ اگر آپ ایک خط لکھ دیتے اور قطب الدین بختیار کاکی سے کہتے کہ بادشاہ سے اس کا کام کروا دو تو بھی کام ہو جاتا، مگر اب سنو، اور بہت دل کے کانوں سے سننا، کسی غریب، کسی مسلمان کا کام کروانے کے لیے جانا، اس کے ساتھ چلنا، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب کم نصیبی سے پہلی بات تو ہماری قوم دین کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں، اور جو دین کے قریب آتے ہیں بس وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ فرائض ہے، عبادات ہے، حق ہے، مگر یہی مکمل اسلام نہیں ہے۔ نماز اسلام کا رکن ضرور ہے مگر مکمل اسلام نہیں ہے۔ اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے، مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک کے زندگی کی ایک ایک نبض پر کنٹرول کر کے اس کی تعلیم دینے والا مذہب اسلام ہے۔ جب وہ غریب کسان سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے حضور بادشاہ نے آدھی فصل کو مجھ سے مانگ لیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اگر آپ سفارش فرما دیں تو مجھ غریب کا کام بن جائے گا۔ سرکار غریب نواز نے رخت سفر باندھا اور اس غریب کسان کے ساتھ چل پڑے۔ آپ دلی کے سرحد پر پہنچے، سپاہیوں نے سرکار غریب نواز کو ایک کسان کے ساتھ دیکھا، دوڑتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس گئے اور جا کر کے اطلاع دی کہ آپ کے پیر و مرشد، ہم سب کے آقائے نعمت سرکار غریب نواز تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں غریب کسان بھی موجود ہے۔ اتنا سننا تھا، سرکار قطب الدین بختیار کاکی ننگے پیر چلتے ہوئے، بادشاہ شمس الدین التمش ننگے پیر چلتے ہوئے سرکار غریب نواز کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ میں سرکار غریب نواز قیام کرتے ہیں۔ سپاہ اور بادشاہ جب واپس محل کی طرف لوٹ گئے، قطب الدین بختیار کاکی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر سرکار میں عرض کرتے ہیں حضور آپ بغیر اطلاع کے تشریف لائے، اور حضور کیوں آئے؟ اتنا سننا تھا۔ غریب نواز فرماتے یہ کسان ہے اور اس کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکے ہیں، اس کی آدھی فصل کو بادشاہ نے طلب کر لیا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ میں خود چل کر کے اس کی سفارش کروں اور اس پر جو معاملہ آیا ہے وہ ختم کرا دوں۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں حضور شمس الدین تو آپ کے غلام کا غلام ہے، اگر آپ فرما دیتے وہیں سے کام ہو جاتا، یا آپ خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا، نہ میں آپ کی بات ٹالتا نہ وہ میری بات ٹالتا۔ حضور خط سے جب کام چل سکتا تھا، آپ نے اتنا لمبا سفر اجمیر سے دلی
دلی تک کا کیوں طے فرمایا؟ اور آپ اندازہ لگائیں وہ اجمیر شریف سے دلی تک کا جو سفر تھا وہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، وہ جہاز کا سفر نہیں تھا، وہ ٹرین کا سفر نہیں تھا، وہ بس کا سفر نہیں تھا۔ سرکار غریب نواز پیدل چل کر کے دلی تشریف لائے تھے ایک کسان کا کام کرنے کے لیے۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا حضور آپ کیوں آئے؟ خط سے کام ہو سکتا تھا، یہ یوں بھی آپ کا نام لیتا تو کام ہو جاتا، آنے کی وجہ کیا ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سنو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں تم یہ دیکھ رہے ہو میں مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی غریب کا کام کروانے کے لیے جب کسی راستے پر چلتا ہے تو ہر قدم وہ جتنا چلتا ہے اتنا وہ جنت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا اس سے بہتر موقع کون سا مل سکتا ہے اللہ کی رحمتوں سے قریب ہونے کا۔ میں نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، جتنے قدم چل کر میں دلی آیا اتنے قدم چل کر میں اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو گیا، میں مولا کے قرب میں آ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کسی کے مسئلے کو حل کرنا تو دور کی بات ہے، اتنی سوچ بگڑ چکی ہے، اتنی سوچ گھٹیا ہو چکی ہے۔ اگر کسی کا کاروبار زیادہ چلتا ہو تو ہمارے مسلمان بھائی منصوبہ بناتے ہیں کون سا اچھا مولوی ملے گا جو اس کا دھندا بٹھا دے۔ افسوس ہے جس قوم کو غریب نواز ایسی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے رسول اللہ کی، اس قوم کی سوچ کس قدر گھٹیا ہو چکی۔ اور سن لو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو ستانے والا کبھی سکون کی نیند سو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ سکون کی نیند وہ سوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو آرام پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ کسی کا کاروبار بٹھانے کے لیے اس پر سحر جادو، کسی کو دنیا سے خاتمے کے لیے سحر جادو۔ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات میں اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے، چند لوگوں کی نہیں جس میں سے جادو کرنے والے بھی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہاں تک فرمایا جو کسی پر جادو کرنے کے لیے جادوگر کے پاس جائے 40 دن تک نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ اس لیے لوگوں کا بھلا چاہو، لوگوں کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کرو۔ کیمیائے سعادت میں حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علامہ انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، آپ کے بہت سارے مریدین تھے، مریدین اور معتقدین تھے، وہ سب کے سب بھوکے تھے اور کھانے کے حوالے سے پریشان تھے۔ علامہ انطاکی علیہ رحمت و رضوان نے چند روٹیاں تھی اس کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد دسترخوان پر رکھ دیا۔ دیکھو مسلمانوں میں ایثار اور ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ کیا تھا۔ روٹی کے ٹکڑے بکھیر دیے دسترخوان پر اور سب سے کہا کہ کھاؤ۔ جب سارے درویشوں نے کھانا شروع کیا تو علامہ انطاکی علیہ رحمت و رضوان نے چراغ بجھا دیا۔ سب کے منہ کے چلنے کی آواز اندھیرے میں آتی تھی اور سب نے کہا کہ اب کھانا ختم ہو چکا ہے، کھانے سے ہم سیر ہو چکے ہیں، اب ذرا چراغ جلایا جائے۔ جب چراغ جلایا گیا تو امام غزالی فرماتے ہیں جتنی روٹیاں تھی وہ سب کے سب دسترخوان پر موجود تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر ایک نے یہ سوچا اگر میں خالی منہ چباتا رہوں گا تو میرے سامنے والے بھائی کا پیٹ بھر جائے گا، میں بھوکا رہوں گا مگر اسے کھانا ملے گا۔ اس نے بھی یہی سوچا، اس نے بھی یہی سوچا، اس نے بھی یہی سوچا، اس نے بھی یہی سوچا۔ سوچ کتنی صالح تھی، سب نے ایک دوسرے کا خیال کر کے کھانے کا لقمہ نہیں اٹھایا اور اتفاق سے کھانا ایسا ہی پڑا رہ گیا، کسی نے ایک لقمہ تک نہیں اٹھایا۔ یہ جذبہ تھا ایثار کا، یہ جذبہ تھا قربانیوں کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک معین الدین
ہند کی زمین پر قدم رکھتا ہے اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرتا ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود کتنوں کو اسلام کے قریب کر رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ اگر بدزن ہے ہم سے تو ہمارا پڑوسی، ہم سے سب سے زیادہ بدزن ہے تو ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، ہمارے ماں باپ، کیونکہ ہمارا حال کسی کے ساتھ اچھا ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آؤ، اسلام کس طریقے سے پھیلا ہندوستان میں۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے ایک نوجوان مرید تھے جو عالم دین بھی تھے، بارگاہ میں رہتے، سرکار غریب نواز کی نالین اٹھاتے، خدمت کرتے۔ ایک دن سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے مکرانہ کی زمین کا انتخاب کیا ہے۔ مکرانہ ہندوستان ہی میں ہے اور راجستھان میں ایک شہر پڑتا ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، اور اتفاق سے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے پتھر میں بڑی سفیدی رکھی، جو آپ سنگ مرمر جسے ماربل کہتے ہیں، سب سے اچھی کوالٹی کا ماربل جو ہے وہی پیدا ہوتا ہے۔ تاج محل بھی مکرانہ کے پتھر ہی سے بنایا گیا، جہاں تک میرے علم میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے اپنے مرید سے فرمایا کہ مکرانہ کی زمین کا انتخاب کیا ہے، آپ وہاں جائیے۔ کہا حضور اب غور کریں، آپ غریب نواز کا انداز تبلیغ کیا ہے، دعوت کا انداز کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں لوگوں کو دین کے قریب کیسے کروں گا، ان کو کیسے سمجھاؤں گا، اور وہ بھی راجستھان کی قوم جو پتھر کی زمین پر رہتے رہتے پتھر دل ہو گئے ہوں، اور پھر اوپر سے کفر کی تاریکی اور اندھیرا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تمہیں وہاں جا کر کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، کوئی واعظ، کوئی نصیحت نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنی عبادت کرنا ہے۔ اور مکرانہ کے قریب میں جو باہر سرحد پر ایک کنواں ہے، اس کنویں پر آپ کو جانا ہے، اس میں جو پانی ہے وہ نیچے کی تہ میں پہنچ گیا ہے، اور لوگوں کو، جو دیہات کے لوگ ہیں، ان کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو وہاں کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ وہاں جا کر کنویں پر بیٹھے رہیں گے، 24 گھنٹہ آپ کی ڈیوٹی رہے گی۔ عورت آئے، بچہ آئے، جوان آئے، بوڑھا آئے، کوئی آئے، آپ اپنی ڈول لے جائیے، اپنی ڈول سے آپ پانی نکالیں گے، اس کے گھڑے میں ڈالیں گے اور اس کے سر پر رکھیں گے اور وہ چلے جائیں گے، بس یہی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اب بتائیے پانی نکالنے سے اور کسی کے سر پہ رکھنے سے، اتنی مدد کرنے سے دین کا کیا فائدہ؟ مگر بزرگوں کی نگاہیں وہاں تک دیکھتی ہے جہاں اپنا دماغ نہیں پہنچتا، اپنی سوچ و فکر جہاں نہیں پہنچتی وہاں ان کی نگاہیں دیکھتی۔ میری قوم کے نوجوانوں، سرکار غریب نواز کی چند تعلیمات پر بھی اگر ہم نے عمل کر لیا ہوتا تو آج ہندوستان کے اندر اسلام ہی اسلام نظر آتا، مگر ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اسلام کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو دولت کمانے کی، فکر ہے تو اسمارٹ کہلانے کی، فکر ہے تو پتہ نہیں کس کس چیز کی۔ میں نہیں کہتا یہ سب کام مت کرو، کرو، مگر تم کس لیے آئے ہو؟ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان 65 سال کی عمر میں پہنچ گئے، مگر آپ نے شادی نہیں کی۔ ایک دن رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، بیٹا معین الدین کیا آپ ہماری سنت پر عمل نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو ذمہ داری یہاں خدمت کی دی تھی اس میں اتنا مصروف ہو گیا کہ میں بھول گیا کہ مجھے شادی بھی کرنی۔ مجھے بتاؤ ان لوگوں کے نزدیک اسلام کی کتنی قدر تھی، اسلام کی کتنی اہمیت تھی کہ وہ اسلام کے لیے سب کچھ فراموش کر دیتے تھے، اور آج ہم نے سب چیز کے لیے اسلام کو فراموش کر دیا۔ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر جو بڑے بڑے عقیدتوں کا نذرانہ لے کر جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی غریب نواز نے ساری
ساری خواہشات کو دین کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا، اور جو دین کے قدموں پر قربان ہو جاتا ہے اس کے قدموں پر کائنات قربان ہو جاتی ہے۔ مزارات ہندوستان میں کیا کم ہے؟ ہر جگہ مزارات ہے، جانے والے جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، مگر اور مزارات پر وہ کیفیت نہیں ہوتی جو غریب نواز کے آستانے پر ہوتی۔ خدا کی قسم، جس کو دیکھو رو رہا ہے، جس کو دیکھو آنسو بہا رہا ہے، مگر بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، رونے والے لاکھوں ہوتے ہیں اور آستین سے آنسو پوچھنے والا ایک ہوتا ہے، مگر باہر غریب نواز آپ کی عظمتوں پر قربان کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رویا اور میرے آنسو نہ پوچھے گئے۔ سب کی جھولی بھری، سب کی جھولی بھری، سب کو دیا، سب کو عطا کیا۔ اسی لیے تو برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن بریلوی بڑے مزے میں کہتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو غریب نواز سرکار کے وہ جو مرید تھے نوجوان، فرمایا جاؤ کنویں پر جا کر صرف پانی نکال نکال کر لوگوں کو دو۔ مگر وہ مرید بھی کیا مرید تھے، حیرت ہوتی ہے بھائی۔ یہاں تو صرف نعرے لگانے دے دو بس، نہ غریب نواز کے قول کا کچھ پاس و لحاظ، نہ غوث پاک کے فرامین کا پاس و لحاظ، نہ رسول اللہ کے فرامین کا پاس، بس اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور پھر نعرہ لگاؤ کہ فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہ خواجہ کا دامن چھوڑیں گے، نہ غوث کا دامن چھوڑیں گے، اور اپنی مرضی پر ہی جیئیں گے۔ یہ کیسا دامن ہے؟ ارے کس کو دھوکہ دینے چلے ہو؟ کل میدان محشر میں اگر ان بزرگوں نے کہہ دیا تم جھوٹے ہو، اپنی طبیعت پر زندگی گزارتے تھے، نعرہ ہمارے نام کا لگاتے تھے، کس کے دامن میں پناہ لوگے؟ اگر واقعی بزرگوں کا دامن پکڑنا چاہتے ہو تو اپنی طبیعت کا خاتمہ کر دو اور جیو تو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، بزرگوں کی تعلیم کے مطابق جیو۔ عہد کر لو، عہد کر لو، آج سے اپنی طبیعت نہیں چلے گی، طبیعت چلے گی تو ہمارے آقاؤں کی طبیعت چلے گی۔ سرکار غریب نواز نے کہہ دیا تمہیں کنویں پر بیٹھ کر پانی بھرنا ہے۔ 30 سال گزار دیے کنویں پر بیٹھے بیٹھے، بس ان کی عبادت وہی تھی، ان کی تسبیح وہی، ان کا مصلی وہی، ان کے نوافل سب وہی، فرائض و واجبات کی پابندی کے بعد بس پانی بھر کر دینا۔ لوگ پوچھتے رہے تم یہاں کیوں پانی بھر کے دیتے ہو، لیکن نہیں بتایا۔ جب 30 سال ہو گئے تو سارے گاؤں کے لوگ ملے اور مل کر انہوں نے میٹنگ کی، یہ اتنی نورانی چہرے والا نوجوان کون ہے، ذرا اس سے پوچھا تو جائے، بتاتا بھی کچھ نہیں، خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، 30 سال سے ہمیں پانی بھر کر دے رہا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں اتنی برکت ہے، جب یہ کنویں سے پانی نکالتا ہے تو پانی کی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ پورے گاؤں کے مرد، بچے، بوڑھے سب آئے اور کہا اے نوجوان یہ بتاؤ کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، 30 سال سے تم پانی بھر بھر کر دے رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ تو مجھے نہیں معلوم، بس 2 چیزیں جانتا ہوں، ایک تو یہ فرمان میرے پیر غریب نواز کا ہے کہ میں تمہیں پانی بھر کر دوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس وقت سب سے زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے۔ بس میرا یہ 2 باتیں میرے پیش نظر ہے۔ ان لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ اسی معین الدین کے مرید ہو جو اجمیر شریف میں؟ کہا ہاں انہی کا مرید ہوں۔ تو کہتے ہیں ہم ان کے دشمن، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، وہ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ کہا آپ کے مذہب کی تعلیم جب دشمنوں کے ساتھ اتنی اچھی ہے تو آپس میں دوستوں کے ساتھ کتنی اچھی تعلیم ہوگی۔ تو جب ہم دشمن تھے تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، جب ہم آپ کے اپنے ہو جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام کے دامن سے وابستہ کرو۔ 30 سال کی محنت کے بعد بغیر کسی دعوت کے پورا گاؤں کے گاؤں اسلام میں داخل ہو۔
اس نوجوان کو کہنا نہیں پڑا مسلمان ہو جاؤ، آؤ مسلمان ہو جاؤ، آؤ کلمہ پڑھو، نہیں، اسلام گلیوں میں گھوم کر کلمہ پڑھانے کا نام نہیں ہے۔ بیچارے جو دوسروں پر بوجھ بنے وہ کیا دین پھیلائیں گے؟ ارے دین بوجھ بن کر نہیں پھیلایا جاتا، ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے، دین بوجھ اٹھا کر پھیلایا جاتا ہے۔ بوجھ بننے والے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی دین پھیلا نہیں سکتے، دین انہی سے پھیلتا ہے جو بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، اور یہ طاقت اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی۔ اس لیے سنی مسلمانوں اپنے دلوں میں عہد کر لو، سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ آج کے بعد غریب محلے کا کوئی بھی غریب غمگین نہ ہونے پائے، محلے کی کوئی بھی بیوہ سسکیاں نہ لینے پائے، محلے کا کوئی یتیم آوارگی کے راستے پر نہ جانے پائے۔ آپ کو اللہ نے صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ہمارا سجدہ بھی کیا سجدہ ہے، سجدہ کرتے ہیں خدا کا، کبھی دل میں دکان کا خیال، کبھی مکان کا خیال۔ کیا وہ سجدہ کافی نہیں تھا جس میں وہ لوگ سجدہ کر رہے تھے جو معصوم تھے؟ نہ ان کے بچے تھے، نہ ان کا نفس تھا، نہ ان کا کوئی مال تھا، نہ ان کی کوئی اولاد تھی، نہ ان کی کوئی بیویاں تھی، کچھ نہیں تھا، انہیں صرف مولا ہی کا خیال تھا۔ تو جو معصوم فرشتے خیال مولا میں ڈوب کر سجدے کر رہے تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی کیا کسی سجدہ کرنے والے کی ضرورت تھی؟ مولا کو تو ان کے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ فرائض و واجبات کے بعد یہی عبادت ہے کہ ہم کسی کا بوجھ اٹھائیں، ہم کسی کی تکلیف کو دور کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی اپنے مومن بھائی کی مصیبت کو دور کر دے اس دن اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ کوئی غریب آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آئے، دے دو، کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے تو اس کے بعد سے ہر دن اتنی رقم اسے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا صدقے سے افضل قرض دینا ہے۔ اور آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، ہو کر بھی لوگ نہیں کہہ دیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز کی تعلیم میں آخری بات عرض کرتا ہوں۔ حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن اس نیت سے غسل جنابت کرے کہ اس کی نگاہیں جھکی رہے گی، بات کتاب میں الگ لکھی ہے مگر میں اس کو حیا کے پیرائے میں بیان کر رہا ہوں۔ جو مومن بندے مومن اس نیت سے غسل جنابت کرے کہ اس کی نگاہ جھکی رہے گی، زنا اور دیگر حرام کاموں کی طرف نہیں اٹھے گی، اس نیت سے وہ غسل جنابت کرے تو اللہ تعالی ہر قطرے کے بدلے میں، اس کے جتنے بالوں سے قطرے نکلتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں ان تمام قطروں کی تعداد کے برابر اللہ فرشتے پیدا فرماتا ہے، فرشتے پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ فرشتوں کو فرماتا ہے قیامت تک تم عبادت کرتے رہو، اور وہ فرشتے قیامت تک عبادت کرتے رہیں گے، اور وہ جتنی عبادت کریں گے ان تمام عبادت کا ثواب اس کو ملے گا جس نے اپنی نگاہوں کو حیا کا پیکر بنانے کے لیے غسل جنابت کیا تھا۔ اور غریب نواز فرماتے ہیں اب کان کھول کر سن، مگر کوئی زنا سے ناپاک ہو یا بد فعلی سے ناپاک ہو اور اس کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا گناہ اسے ملتا ہے، ہر بال کے بدلے میں
اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ان تمام قطروں کی تعداد کے برابر اللہ شیطان پیدا فرماتا ہے، شیاطین پیدا فرماتا ہے. اور وہ شیاطین جب تک کہ گناہ، برائیاں، عیاشیاں، بدماشیاں، مکاریاں کرتے رہیں گے، ان تمام کا گناہ اسے ملے گا جس کے غسل کی وجہ سے انہیں پیدا کیا گیا. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے حال زار پر رحم کرو اور اپنے آپ کی اصلاح کرو. سنی دعوت اسلامی سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے مشن کو گھر گھر پہنچانے کی تحریک کا نام ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ غریب نواز کی اس تحریک سے قریب آ جائیں اور اپنی خدمات پیش کریں. اگر آپ ڈرتے ہیں امامہ باندھنے میں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ امامہ باندھ کر ہی تبلیغ کیجیے. اللہ توفیق دے تو باندھے، یہ فرشتوں کا لباس. آپ ٹوپی پہن کر کے بھی دین کا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ جبہ نہیں پہن سکتے جیسے میں نے پہن رکھا ہے، پینٹ شرٹ پہن کر ہی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ویسے ہی کریں. کچھ تو کریں، آپ غریب نواز کی روح کو خوش تو کریں. غریب نواز کے مشن کو آپ آگے تو بڑھائیں کہ غریب نواز کی روح پاک قبر میں خوش ہوگی کہ میرے غلام جو مشن میں نے انہیں عطا کیا تھا یہ آگے بڑھا رہے ہیں. تو آپ اس کے لیے قربانی دے آگے آئیں. آپ کو میں بتاؤں، ہر سال جو قافلہ جاتا ہے مبلغین کا، معاونین کا، اس سال بھی الحمدللہ تقریباً 400 کی تعداد میں مبلغین پہنچے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال اجمیر مقدس کا جو ایس پی تھا اس نے ہم لوگوں کو اپنے آفس میں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو 400 نہیں آنا چاہیے بلکہ کم سے کم 1000 کی تعداد میں آنا چاہیے، اور ہمارے پولیس کے ساتھ آپ کو ڈیوٹی کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولیس کسی کو عوام کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو عوام ناراض ہو جاتی ہے، مگر جب سفید امامے والے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو عوام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس لیے اب ہم تو یہاں سے بے فکر ہو گئے. آپ کو اب آئندہ سال 400 نہیں بلکہ 1000 لانا ہے اور آپ لوگوں نے خدمت کرنا ہے. اور الحمدللہ سرکار غریب نواز کے دربان بن کر مبلغین کھڑے رہے، جو آتا دعائیں دے جاتا، جو آتا دعائیں دے جاتا. کہیں مبلغین لنگر تقسیم کر رہے ہیں، کہیں مبلغین راستے سے لوگوں کو گزار رہے ہیں. الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کریں، یہ تو غریب نواز کا کرم ہے. اپنی حیثیت کیا ہے؟ اپنے خود نہیں چل سکتے، کسی کو کیا چلا سکتے ہیں؟ جب تک کہ سنی دعوت اسلامی کے وفود وہاں انتظامیہ میں نہیں جاتے تھے، 2-3 اموات کچل کر کے یقینی ہوتی تھی. بفضل تعالی جب سے غریب نواز نے غلاموں کو کھڑا کیا ہے، اس سال کا ریکارڈ ہے کہ پبلک میں دب کر کے ایک بھی میت نہیں ہوئی. ایک بھی. اتنا اچھا انتظام کہ پولیس والوں نے جب ہم لوگ رخصت ہو رہے تھے تو ہاتھ ملا کر، گلے مل کر کے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ پولیس کو ٹریننگ دیتے ہیں پبلک کنٹرول کرنے کی، آپ لوگ سارے کام چھوڑ کر ایسا لگتا ہے کہ سال بھر یہی کرتے ہو. تو ہمارے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، بس جو ہوتے سب کو لے کر کے آ جاتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد غریب نواز کی گنبد پر نگاہ پڑتی ہے تو سب خود بخود ٹرین ہو جاتے ہیں. کسی کو سکھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ کرم کی بات ہے. تو جس تحریک کو غریب نواز نے اتنا پسند کر لیا تو آپ بھی اس تحریک کے قریب آئیں، اپنی خدمات پیش کریں. سنی دعوت اسلامی کچھ نہیں چاہتی آپ سے. آپ نوجوان ہو، اپنی جوانی کی قربانی دو. یہ جوانی کے لمحات ایک دن گزر جائیں گے، جوانی چلی جائے گی. آپ بڑھاپے میں رو گے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. آؤ آج قوم کے لیے کچھ کر لو، آؤ آج دین کے لیے کچھ کر لو، تاکہ کل جب میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاؤ تو سرکار مسکرا کر کے کہیں دیکھو یہ وہی میرا غلام ہے جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر دین کی راہ میں گزار دی تھی. قافلے میں سفر کرو، اجتماعات میں لوگوں کو لاؤ، آپ کے محلے میں درس شروع کرو، شروع کرواؤ. برکات شریعت کا 5 منٹ کا درس اپنے اوپر لازم کر لو. اس لیے
کہ دین کسی مخصوص طبقے کو نہیں دیا گیا کہ تم ہی خدمت کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر دین کی ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے تو تم اسے دوسرے تک پہنچا دو. آپ جو جانتے اسے پہنچا دو. تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ محنت کریں گے؟ اب ایک ذمہ داری آپ کے سر پر اور ہے کہ کیا بتائیں آپ کو، ہماری ذمہ داریاں بڑھتی ہی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ آوارہ صفت لوگ جو مذہبی اعتبار سے مذہبی عیاشیاں کرتے ہیں اور مذہبی آوارگی کرتے ہیں، ان کو لگام دینے کے لیے وہ تقریریں غلط کرتے ہیں تو اپنے تقریریں کرتے ہیں ان کے جواب میں، پھر وہ تحریریں غلط کرتے ہیں تو تحریروں کے ذریعے سے کتابیں وغیرہ شائع کر کے ان کا جواب دیا جاتا ہے. مگر اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ برسوں سے مستقل وہ اخبار نکالتے ہیں، مذہبی اخبار، اور اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بکواس کرتے ہی رہتے ہیں. کبھی لکھیں گے 22ویں منانا حرام ہے، کبھی لکھ دیں گے حضور نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. الگ الگ باتیں بکواس کرتے ہی رہتے ہیں. ابھی ان سے پوچھنے جائیے کہ یہ 22ویں منانا حرام ہے کس حدیث یا کس آیت سے ثابت ہے، تو انہیں ان کی نانی یاد آئے گی، پتہ نہیں کون کون یاد آئے گا. ہاں بتا نہیں سکیں گے، کچھ نہیں بتا سکیں گے. دین کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کو حرام کر دو اور حلال کر دو؟ حرام کہنے کے لیے آپ کے پاس احادیث چاہیے، حدیث سے ثابت ہونا چاہیے کہ یہ چیز حرام ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہونا چاہیے یہ چیز حرام ہے، فقہا کے اقوال بتائیں کہ یہ چیز حرام ہے. حلال کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، حلال کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کو حلال ہی پیدا کیا جب تک کہ حرام کا ثبوت موجود نہ ہو. جب تک کہ قرآن و سنت سے حرام کا ثبوت نہیں ملتا وہ چیز حلال ہی رہے گی. مثال کے طور پر مائک میں تقریر کرنا حلال ہے یا حرام، یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، مگر اسے ہم حلال کہیں گے. کیوں؟ کہ جب قرآن نے منع نہیں کیا، حدیث نے منع نہیں کیا، تو یہ یعنی جس چیز سے قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا وہ چیز کیا ہوگی؟ حلال. مگر حرام کے لیے ضرورت ہے، یہ بہت اچھا سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو کام آئے گا. یعنی حلال کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز بے دلیل حلال. مگر حرام کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہو، بھی کسی مولوی کی نہیں، قرآن و سنت سے دلیل چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حرام کہہ دیتے 22ویں حرام. ابھی دیکھیے کیسے نکلیں گے کنویں کی مینڈک کی طرح، مینڈک کی طرح نہیں، پتہ نہیں کہ کیڑوں کی طرح نکلو. جیسے برسات میں وہ نہیں چھوٹے چھوٹے پتنگے کیڑے نکلتے، مینڈک کو بھی تو گنا جا سکتا ہے کہ یہ اتنے ہیں، انہیں تو گنا ہی نہیں جا سکتا. بارش میں ایک ایک گھر میں ہزاروں پڑے رہتے ہیں. تبھی نکلیں گے، کوئی تقریر کرے گا کہ 22ویں حرام، کنڈا حرام، اور یہ شیعوں کا طریقہ اور یہ عیسائیوں کا طریقہ اور یہ فلاں کا طریقہ. ارے میاں کیوں ایسا کرتے ہو؟ لوگ محبتوں سے برسوں سے کرتے آ رہے، کرنے دو. وہ اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، امام جعفر صادق کی محبت میں کر رہے ہیں، کرنے دو. اس میں حرام کیا ہے؟ شکر تم کھاتے ہو حلال ہے، آٹا تم کھاتے ہو حلال ہے، تیل تمہارے یہاں ہوتا ہے حلال ہے، گھی حلال ہے. ساری چیزیں جب حلال ہے تو اگر وہ بن کر مل کر اگر پوری بن گئی تو وہ حرام کیسے؟ جب وہ چیدہ چیدہ تقسیم کرتے ہوئے حلال ہے تو جب اس کا اجتماع ہو گیا تو وہ حرام کیسے ہوئی؟ حلال حلال کا اجتماع ہوگا تو وہ حلال ہی ہوگا. تو جب ساری چیزیں حلال ہے تو وہ حلال ہی ہے، اسے حلال رہنے دیجیے. تو بہرحال تو یہ ساری بکواسیں وہ کرتے ہیں، لوگ لاتے ہیں، دیکھیے اخبار میں یہ لکھا یہ لکھا، کرے کیا؟ تو الحمدللہ اس ضرورت کو محسوس کیا گیا اور اب الحمدللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی سنی دعوت اسلامی کا ایک اپنا اخبار انشاءاللہ شائع کیا جائے گا. تو جو بھی ہذیان گوئیاں کی جائے گی اخبار کے ذریعے سے، جو بھی بکواس کی جائے گی انشاءاللہ مدلل قرآن و احادیث کی روشنی میں اخبار سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.